علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و خواتین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن پاک اور سودی نظام۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن چیزوں کو حرام قرار دینے کا اعلان فرمایا ان میں سود، جوا بطور خاص، اور یہ فرمایا کہ یہ پہلی امتوں پر بھی حرام تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے ملعون ہونے کے اسباب میں یہ بات ذکر فرمائی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے ملعون ہونے کے جو اسباب بیان فرمائے کہ ایک وقت تو بنی اسرائیل پر یہ تھا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک وقت آیا لعن الذین کفروا علی بنی اسرائیل من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان پر، عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، بنی اسرائیل نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، ہم نے ان پر لعنت نازل کی۔ یہ لعنت نازل ہونے کے اسباب میں قرآن کریم نے متعدد اسباب بیان فرمائے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ وہ سود سے ان کو منع کیا گیا تھا اور انہوں نے سود کا لین دین شروع کر دیا تھا، یہ بھی ان کے لعنتی ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا جب اعلان کیا تو عرب معاشرے میں دونوں قسم کا سود رائج تھا، تجارتی سود بھی اور قرضے کا سود بھی۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ قرضے کے سود کی تو ممانعت ہے لیکن تجارتی سود کی ممانعت نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ دلیل دی گئی تھی کہ انما البیع مثل الربا، مشرکین عرب نے یہ دلیل دی تھی کہ بیع میں اور سود میں فرق نہیں ہے، بزنس میں اور ربا میں فرق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وضاحت سے تردید فرمائی، نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، بزنس اور چیز ہے، سود اور چیز ہے۔ اللہ پاک نے بزنس کو حلال کیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس وقت دونوں قسم کے سود رائج تھے، قرضے کا سود بھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو اپنے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کھڑا کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود پر قرضے دیا کرتے تھے، لوگ ان سے قرضے لیتے تھے اور قرضوں پر سود لیتے تھے، وہ یہ قرضے کا سود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا ساتھ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میں اپنے گھر سے سود کی ممانعت کا اور حرمت کا اعلان کر رہا ہوں، یہ میرے چچا محترم کھڑے ہیں، یہ لوگوں کو سود پر قرضے دیا کرتے تھے، انہوں نے جتنے قرضے بھی آج تک دیے ہیں، لوگوں کے ذمہ جو قرضے ہیں سب کا سود ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ آج کے بعد لوگ اصل رقم تو قرضے کی واپس کریں گے لیکن سود کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ حجۃ الوداع پہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے قرضے کے خاتمے کا اعلان فرمایا اور سودی نظام کے خاتمے کے اعلان کو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا۔ تجارت کا سود بھی تھا، اسی طرح تھا۔ بنو ثقیف، طائف والے، یہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حنین فتح ہوا، اوطاس کی جنگ میں فتح ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا طائف کا، طائف فتح نہیں ہوا، حضور محاصرہ اٹھا کر 17 دن کے بعد مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ طائف کے لوگ بنو ثقیف کے سردار جرگہ بنا کر، وفد بنا کر پیچھے پیچھے مدینہ پہنچے
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا جا کر، جناب ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں، آپ تو ہمیں فتح نہیں کر سکے، ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، لیکن ہماری شرطیں ہیں۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، سیرت کی کسی بھی تفصیلی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے، میں اس کا صرف ایک حصہ عرض کرتا ہوں۔ بنو ثقیف نے اسلام قبول کرنے کے لیے ایک شرط، بہت سی شرطیں عائد کی، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہم سود کا کاروبار نہیں چھوڑ سکیں گے، اور دلیل یہ دی کہ منڈیوں میں دوسرے قبائل کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ ہماری تجارت کی بنیاد ہی سود پر ہے، اس لیے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہمارا بزنس متاثر ہوگا، اس لیے ہم سود نہیں چھوڑ سکیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شرائط کے ساتھ یہ شرط بھی مسترد کر دی کہ اسلام قبول کر کے سود کی حرمت اور سود کی ممانعت کا حکم بھی تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ تو یہ تجارت کا سود تھا، اس میں دلیل یہی تھی بنو ثقیف کی کہ لوگوں کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ ہماری تجارت سود کے حوالے سے ہے، اس لیے ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، ہم سود نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست میں رہنے والوں غیر مسلموں کے لیے بھی سود کی ممانعت کی۔ نجران کے عیسائی مسلمان ہوئے، پہلا مرحلہ تو ان کے مکالمے کا تھا، قرآن پاک نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، مباہلے کی بات بھی ہوئی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک اسلامی ریاست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت حضور کی حکومت اور اقتدار کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے رہنا اختیار کیا کہ ہم اسلامی ریاست میں رہیں گے، غیر مسلم شہری کے طور پر رہیں گے۔ ایک معاہدہ ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور نجران کے عیسائیوں کے درمیان۔ وہ معاہدہ نجران کے نام سے سیرت کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں مکمل موجود ہے۔ اس میں ایک دفعہ یہ تھی کہ عیسائی ہمارے ملک میں رہیں گے، ہمارے ماتحت ہوں گے، ہماری رعیت ہوں گے، ہمارے شہری ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی کو سود کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ لکھا ہے کہ اگر کسی ذی ہیئت، کسی محترم معزز شخصیت نے سود کا کاروبار کیا تو یہ معاہدہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس قدر سختی کے ساتھ یہ شرط عائد کی گئی کہ اگر کسی محترم شخصیت نے سود کا کاروبار کیا تو اس سے یہ معاہدہ متاثر ہوگا اور معاہدہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تجارت کا سود بھی اور قرضے کا سود بھی۔ آج کل عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرضے کا سود تو حضور نے منع کیا تھا، تجارت کا سود منع نہیں کیا تھا۔ میں اس پر ایک شہادت تو میں نے پیش کی ہے، بنو ثقیف کا معاہدہ، حضور کی شرط مسترد ہونا۔ ایک شہادت اور عرض کروں گا، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کے انچارج تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گھر میں خرچہ دینا، مہمانوں کو سنبھالنا، خرچہ قرضہ لینا، واپس کرنا، گھر کے مالیاتی امور حضرت بلال کے حوالے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لے کر آئے۔ کھجوریں، عمدہ کھجوریں جو مدینہ منورہ کی سب کی ٹاپ کی کھجوریں تھی، وہ لے کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا کہ بلال، ہماری معمول میں اور خوراک میں وہ عام قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، یہ عمدہ کھجوریں کہاں سے لے آئے ہو، کس نے بھیجی ہیں؟ یا رسول اللہ، کسی نے نہیں بھیجی، عام کھجوریں ہی تھیں، تو میں نے اس کو تبادلہ کیا ہے، میں نے 2 سا کھجوریں دے کر بازار میں 1 سا عمدہ کھجوریں لی ہیں، میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کو اچھی کھجوریں کھلاؤں، تو میں یہ سودا کر کے آپ کی خدمت میں کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، عین الربا، یہ تو سود ہے، یہ تو سود ہے جس سے قرآن پاک نے منع کیا، یہ کیا تم نے؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ عمدہ کھجوریں اور عام کھجوریں برابر تو کوئی تبادلہ نہیں کرے گا، کسی چیز کا بھی اعلیٰ کوالٹی اور ادنا کوالٹی کا کوئی برابر میں تبادلہ نہیں کرتا، اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اچھی کوالٹی حاصل کریں تو کیا کریں؟
تبادلہ کریں گے، کمی بیشی کریں گے تو آپ کہتے ہیں سود ہے اور قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، اور کمی بیشی نہ کریں تو تبادلہ ہوتا نہیں ہے، یا صرف پھر کیا کروں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بتایا، میں بلال ایسا کرو، پیسوں پر بیچ دو، پیسوں پر خرید لو، سودے دو الگ الگ کر لو، اس کو آپ ہیلا کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اب اور کوئی راستہ نہ ہو تو نوعیت تھوڑی سی بدل لو، ٹیکنیکل تبدیلی کر لو، کہ پیسوں پر وہ اپنی عام کھجوریں بیچ دو، انہی پیسوں پر وہ عمدہ کھجوریں خرید لو، تو یہ سودا جائز ہو جائے گا۔ صورت کی تکنیک کی نوعیت بدلنے سے ایک سودے کے بجائے دو سودے کر لو، لیکن تجارت میں کمی بیشی کو بھی حضور نے عین الربا، عین سود ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بخاری شریف میں ذکر ہے کہ خیبر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ محصولات کے لیے زکوٰۃ، عشر، جزیہ، خراج، جو بھی واجبات ہوتے ہیں وصول کرنے کے لیے اپنا تحصیلدار بھیجا، عامل بھیجا کہ جا کر سالانہ محصولات وصول کر کے لاؤ، تو واپس آئے تو ساری عمدہ کھجوریں وہ ساری وہ حضور کے سامنے حضور کی خدمت میں پیش کر دیں کہ آپ یہ لایا ہوں۔ حضور نے دیکھی کہ ساری عمدہ قسم کی کھجوریں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ یہ عمدہ کھجوریں تم ساری لے آئے ہو، اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ اس نمائندے نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، عمدہ بھی تھی، درمیانی بھی تھی اور ردی بھی تھی، ہر کوالٹی کی ہوتی۔ جب اکٹھا اجتماعی وصول کیا جائے محصولات تو ہر قسم کی چیزیں آتی ہیں، اچھی سے اچھی بھی ہوتی ہے اور ردی سے ردی بھی ہوتی ہے، تو سارے قسم کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ ردی کا بوجھ زیادہ ہے، تو میں نے 2 سا دے کر 1 سا کے حساب سے